السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا حدیبیہ سے واپسی پر سورہ فتح کا نزول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ کر کے حدیبیہ کے مقام سے جب مدینہ منورہ کی طرف واپس کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے اعتبار سے واپس ہونے پر راضی بھی ہو گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تقریباً 1400 کی تعداد میں آپ کے ساتھ موجود تھے، سب کے سب مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں تھے۔ صحابہ کی شکل و صورت سے ایسا محسوس ہوتا تھا ان کے حالات سے کہ وہ ناراض ہیں، وہ غم زدہ ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ سے نکل کر مکہ سے بالکل قریب پہنچے اور مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے، اس وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی کہ اللہ کی عبادت ہم کرنا چاہتے تھے، ہمیں اس کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور ساتھ ہی جو صلح نامے میں جہاں پر ایک معاہدہ یہ لکھا گیا تھا کہ مسلمانوں میں سے مدینہ کا کوئی آدمی اگر مکہ چلا جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر مکے سے کوئی آدمی مدینہ جاتا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اس معاہدے سے بھی بعد مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ پر بڑے غصے میں تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا۔ واپس جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک بڑی اور واضح فتح کی خوشخبری سنا دی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی واضح فتح عطا فرمائی ہے، آپ کو عطا کر دی ہے ہم نے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آگے بھی آپ کی بڑی قوت کے ساتھ مدد فرمائے گا، بہترین مدد ہوگی آپ کی۔ اس سورہ کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ غمزدہ ہیں. آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سورہ سنا دی کہ سورہ فتح مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے ایک بڑی فتح کی خوشخبری سنا دی. آپ نے پوچھا عمر کہاں ہیں؟ انہیں بلایا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ سورہ پڑھ کر سنا دی، سورہ فتح کی آیتیں تلاوت فرمائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او فتح ہو، کیا یہ فتح ہے؟ یہ جو ہم نے حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی ہے واپس جا رہے ہیں، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے، یہ فتح ہے. بظاہر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں شکست ہو گئی ہماری، ہم واپس جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح بتایا کہ یہ آپ لوگوں کی فتح ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتح بتا رہے ہیں، آپ راضی ہو گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ کے اس صلح کی شکل میں ہمیں فتح عطا فرمائی ہے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اس سورہ کے نزول کے بعد مسلمانوں کی حالت تبدیل ہو گئی. مدینہ پہنچنا ہے، راستے بھر مسلمان پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اب سفر آسان ہو گیا. ان کے اس سفر میں اب خوشیاں داخل ہو گئی. اب جب یہ مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ میں خوش ہو کر جائیں گے. وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو خوشی کی خبریں سنائیں گے. وہ غم نہیں سنائیں گے کہ ایسا ہوا، مشرکین نے ہمیں روک دیا، ہم پریشان ہو گئے. نہیں، اب وہ یہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس آیت میں فتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے. اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے. یہی فتح ہے. حدیبیہ میں صلح کرنا مسلمانوں کی سب سے بڑی یہی فتح تھی. یہاں مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا کافروں کے مقابلے میں. یہ ان کی فتح ہوئی. طاقت تھی اور تعداد بھی تھی. جب انسان کے پاس طاقت کے استعمال کا موقع ہو اور وہ استعمال نہ کرے، اپنے آپ پر صبر کرے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مسلمان چاہتے تو مکہ میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو مسلمانوں کے یہ صبر کا بھی امتحان ہو گیا کہ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہو، مکہ شہر آپ کا ارادہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا واپس چلو. آپ سب نے مان لیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا امتحان تھا. اور ایک مسلمان کے لیے زندگی میں کامیابی میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ مسلمان ہر حالت میں، خوشحالی ہو یا پریشانی کا وقت ہو، وہ نبی کی اطاعت کرے. وہ نبی کی اطاعت کرے. وہ یہ نہ سوچے کہ سامنے مشرک ہے، اس کو سبق سکھانا ہے، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے، انہیں ذلیل کرنا ہے، یہ ہماری ناک کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے چلو واپس، چلیے بال کٹائیے، قربانی کیجیے، واپس چلیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں چل دیے. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا امتحان ہو گیا کہ وہ آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر کے یہ وہاں سے واپس چل دیے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو یہ سارا عرب ہمارے بارے میں کیا کہے گا. یہی تو مشرکین کو
ستائے جا رہا تھا۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو اس مرتبہ مکہ میں آنے دیا جائے تو ایسی صورت میں عرب یہ کہیں گے کہ مشرکین مکہ قریش دب گئے، ڈر گئے، بزدل ہو گئے، لہذا ہم اپنی ناک کٹانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو خاص طور پر قریش نے سہیل بن عمرو کو، جو سفیر تھا، اسے اس بات کی تاکید کر کے بھیجا تھا کہ جانا ہر حالت میں اس بات پر قائل کرا دینا، اس بات پر اتفاق کرا لینا کہ اس سال آپ واپس جاؤ، اس سال واپس جانا ہے انہوں نے، آئندہ آئے گی، اس چکر میں آپ کو نہیں آنا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا تو عرب کے درمیان ہماری شان رہے گی، ہماری ناک رہے گی، ہماری عزت رہے گی، ہمارا وقار رہے گا، ہمارا رعب اور تکبر جو ہمارا بڑکپن ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ کفار نے وہ سوچا، مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا۔ یہ بھی ایک بڑی فتح ہے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس جا رہے تھے تو ساتھ میں یہ پیغام لے کر جا رہے تھے کہ اب مدینہ سے لے کر مکہ تک کا جو راستہ ہے یہ راستہ پرامن ہو چکا ہے۔ اب اس جگہ پر، اس راستے میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ پورا کا پورا راستہ 450 کلومیٹر کا یہ پرامن ہو گیا، اور علاقہ پرامن ہو، انسانوں کے درمیان امن قائم ہو جائے، اس سے بڑی اللہ کی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک فتح تھی مسلمانوں کے لیے۔ ابھی تک مسلمان ہمیشہ پریشان رہتے تھے، مدینہ شہر سے باہر نکلو، کسی بھی سمت میں جاؤ، چاروں سمت میں کافر گھیرے ہوئے تھے، کسی بھی جگہ آ کر حملہ کر بیٹھتے تھے۔ مکہ تو جانا ناممکن ہی تھا۔ امن کا معاہدہ لے جانے کے بعد سے اب ان کے لیے مکے کا راستہ بھی آسان ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب یہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو آپ کے پورے خطے میں 3 دشمن ہوا کرتے تھے۔ ایک مکہ والے، دوسرے بنو غطفان جو دونوں کے بیچ میں تھے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، بدو قسم کے لوگ، اور تیسرے یہود۔ اور سب سے بڑے دشمن یہ مکہ والے تھے۔ اصل معاملہ انہی سے تھا۔ اب انہی لوگوں نے باقاعدہ امن قائم کرنے کی پہل کر دی۔ اس کا مطلب یہ 2 لوگوں کو یہاں سے طاقت پہنچتی تھی، اب وہ طاقت بھی بند ہو جائے گی۔ یہ خود بھی ابھی کبھی ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے، اور اب یہ دوسرے جو 2 دیگر دشمن ہیں، بنو غطفان اور یہود، اب یہ کبھی بھی ان 2 دشمنوں کی ہمارے خلاف مدد بھی نہیں کریں گے۔ وہ وہاں بھی کمزور ہو گئے، اور یہ دونوں علاقے یہ بھی کمزور ہو گئے۔ بنو غطفان بھی اب کمزور، بنو غطفان خود نہیں لڑ سکتے جب تک کہ مکہ والوں کا سپورٹ نہ ہو۔ یہود خود لڑائی نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ مکہ والے ان کا ساتھ نہ دیں۔ مکہ والے مالی اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، تب جا کے وہ یہودی تھوڑا سا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ راستے بھی مسلمانوں کے لیے آسان ہو گئے۔ اور اسی واقعے کے بعد جب صلح سے واپس پہنچے ہیں آپ مدینہ منورہ، تو سیدھا خیبر گئے ہیں، اور خیبر فتح ہوئی۔ خیبر کا علاقہ پہلے فتح ہوا۔ خیبر میں یہودی آباد تھے، یہودیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پیچھے جو ایک بڑی طاقت، سپر پاور طاقت ہوتی تھی، وہ طاقت ختم ہو گئی تھی، مکہ کی طاقت۔ اس لیے خیبر کو فتح کرنے میں مسلمانوں کو زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس وقت حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ ٹھیک 2 سال بعد، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اس سے ٹھیک 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے ہیں،
تب ان کی تعداد 10,000 تھی. یہ ایک بڑی فتح ہے، یہ ایک بڑی فتح ہے. 1400 صحابہ تھے اس وقت جو نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے. اس امن کے معاہدے کے بعد، اس صلح کے بعد جب سن 8 ہجری میں مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تب ان کی تعداد 10,000 تھی. 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد میں اتنا بڑا اضافہ، یہ بڑی فتح تھی، یہ بڑی فتح تھی. مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ 10,000 پہنچ رہے تھے. یہ 10,000 کا وہاں جانا یہ خود فتح ہے. اتنی بڑی تعداد کا لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، اور اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ جو پوری فوج کی نگرانی کرتے تھے، پوری جنگوں کو پلٹ دیا کرتے تھے، میدان صاف کر دیا کرتے تھے، ایسے لوگ اسی صلح کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ بھی فتح تھی مسلمانوں کے لیے. پھر اس کے بعد سن 8 ہجری میں جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے ہیں، مکہ والے جو مکہ داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے، بعد میں وہ مکہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. وہ ایک بڑی فتح. تو اس طرح سے صلح حدیبیہ کے بعد سے مسلمانوں کے سامنے صرف خوشخبریاں ہی خوشخبریاں تھی، صرف کامیابی ہی کامیابی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. آپ نے حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اپنے ضمیر کو دبا کر، اسلام کو سامنے رکھ کر، اسلام کی حکمت کو، اس کی دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو اپنے آپ کو پست کر کے صلح کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو بہت بلند کر دیا. آپ نے وہاں خود کو پست کر دیا، اللہ نے آپ کو بلند کر دیا. یہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑی فتح تھی. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرد، جن کے اکثر مشورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا کرتے تھے، آپ نے یہاں پر کفار کے خلاف عمر فاروق کا مشورہ قبول نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، ہم چلتے، کون روکے گا؟ جو روکے گا اس کا راستہ ہم صاف کر دیں گے، کوئی نہیں آ سکتا ہمارے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم وہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس سے بڑا کام یہ ہوگا جب ہم یہاں سے حدیبیہ کے مقام پر جب دوبارہ واپس آئیں گے اور یہاں سے ہم مکہ کی طرف بڑھیں گے تو مکہ میں روکنے والے لوگ نہیں رہیں گے. اس وقت مکہ میں استقبال کرنے والے لوگ رہیں گے. جب ہمارا وہاں استقبال کیا جائے گا، ہمیں وہاں داخل ہونے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ہم جب جائیں گے وہاں پر تو لوگ خوشی کا اظہار کریں گے، ہمارا استقبال کریں گے، ہم سے مل کر خوش ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ مکہ میں ہم طاقت کے ساتھ داخل ہو. وہ ہمارا وطن ہے، وہ ہمارا شہر ہے، وہ اللہ کا وہ گھر، وہ اسلام کا وہ مرکز ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری نبی سید المرسلین نے کعبہ حاصل کیا طاقت کے زور پر. نہیں، کعبہ طاقت کے زور پر نہیں، اسلام کی دعوت کے حساب سے. جس کعبے سے، جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، آپ کو مار کر بھگا دیا گیا تھا، جب آپ اس کعبے میں دوبارہ پہنچ رہے ہیں تو وہ مارنے والے، وہ تکلیف دینے والے، وہ جرائم پیشہ افراد سر جھکائے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ. تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں وہ ساری تاریخ دہراؤں گا؟ نبوت کی وہ تاریخ، وہ 13 سال کے واقعات، وہ ہمارے خلاف آپ لوگوں کا ایکشن، وہ شعب ابی طالب میں 3 سال وہ وہاں جا کر پتے کھانا، تمہارا عیش و آرام کی زندگی گزارنا، کیا لگتا ہے وہ ساری چیزیں دہرا کے ہم تم کو ماریں گے؟ نہیں، ہم وہ سب کرنے والے نہیں ہیں.
اذهبوا فانتم الطلقاء، تم نے جو کیا ہے نادانی میں، جہالت میں کیا ہے. ہم اگر انتقام لینے لگ جائیں تو پھر ہم دعوت کیسے دیں گے آپ کو؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں کوئی بھی سزا نہیں دی جائے گی، تمہارا کسی بھی طرح کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. وہ ظالم شرمندہ ہو گئے. اس سے بڑی فتح اور کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے؟ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے صلح حدیبیہ. اور ایسے صلح حدیبیہ کی مسلمانوں کو تقریباً ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ضرورت پیش آتی ہے. ہمیشہ مسلمانوں کو بار بار کافروں کے سامنے پرانے واقعات، پرانے گزرے ہوئے دنگے، گزرے ہوئے فسادات، اسی کو گھما گھما کر بار بار یاد دلانے کی اور بتاتے رہنے کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام ہمارے پاس بہت ہوتا ہے. ہمارے لیڈران تو دنگوں سے ہی بڑے ہوتے ہیں. دنگا نہ ہو تو ہمارے لیڈران بڑے بھی نہ ہوں، فسادات نہ ہو تو لیڈران کی شان بھی نہ بڑھے. صبح شام صرف دنگوں کی باتیں کرتے ہیں. 50 سال پہلے کی داستان، 70 سال پہلے کی داستان، 20 سال پہلے کی داستان. کام اب کرنا ہے اور آگے کا کرنا ہے. لیکن ایک گھنٹے اگر تقریریں ہوتی ہیں، 70 سال کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. آگے 5 سال تک ہمیں کیا کرنا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر مستقبل کے بارے میں ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ مکہ میں داخل ہو گئے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مکہ کے 13 سال، مدینہ کے 8 سال، 20 سال تو ہو گئے، 20-21 سال آپ نے ہم کو تکلیف دیا ہے. اب ہمارے ہاتھوں میں طاقت آئی ہے، دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے واقعات نہیں گنائے کہ تم نے فلاں کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا. کیونکہ ایسے کہیں گے تو وہ کافر ذلیل ہو جائیں گے، وہ کافر ذلیل ہو جائیں گے. اور آپ کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ذلیل کر کے معاف کر دینا یہ بھی تو انتقام ہوا. کسی کو خوب ذلیل کر دیا جائے اور پھر کہا جائے یا تم کو معاف کر دیتا ہوں، یہ ذلت کے بعد معافی، یہ بھی انتقام کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے جو کیا لا تثریب علیکم اليوم. یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے، صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو تھوڑا کمزور تو دکھا دیا، لیکن جو طاقت بڑھائی، طاقت جسمانی طاقت نہیں، فوج کی طاقت نہیں، ایمانی طاقت. جو ادھر کافروں کی صفوں میں زیادہ نظر آتے تھے، اب وہاں سب کے سب غائب ہو گئے، وہ ادھر کی صفوں میں نظر آنے لگے، وہ مساجد میں نظر آنے لگے، وہ نبی کے پیچھے نظر آنے لگے. انہوں نے ایمان قبول کر لیا. وہ لڑنے کے لیے ادھر نہیں آئے تھے کہ ابھی تک ہم یہاں سے لڑتے تھے، اب یہاں سے لڑیں گے، نہیں. ابھی تک ہم لڑتے تھے، نادان تھے، اب یہاں سے ہم زندگی کو لڑائی سے خالی کر دینا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں. مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے بہت بڑی تمہیں فتح عطا فرما دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری لے کر مدینہ منورہ کی طرف حدیبیہ کے مقام سے واپس پلٹتے ہیں. اب اس کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کے درس میں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صلح حدیبیہ سے درس حاصل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے آپ کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.